بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ عزیز طلباء، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 185 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے۔ جنس نمبر 1، اخبار القاضی بما قضا به وامرہ بتنفیذہ، الاختلاف بین القاضی والمقضی علیہ بعد عزل القاضی، اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَالَ الْقَاضِي سے لے کر وَقَوْلُ الْمَعْزُولِ فِيهِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، طاعت ولی امر واجبۃ فیما لیس بمعصیۃ، کہ گناہ کے کاموں کے علاوہ دیگر امور میں امراء اور حکام کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اصل نمبر 2، من اخبر عن شیء یملک انشاءہ یصدق، کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کے بارے میں خبر دے کہ جس کے انشاء کا وہ مالک ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اصل نمبر 3، القول قول من شہد له الظاہر فی دفع الضمان، ضمان کو دور کرنے میں اس شخص کے قول کا اعتبار ہوگا کہ جس کے لیے ظاہر شاہد ہو۔ اصل نمبر 4، القول قول صاحب الید، کہ جس کے قبضہ میں کوئی چیز ہے تو اس چیز میں اس قبضہ والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اصل نمبر 5، من اسند فعلہ الی حالۃ معہودۃ یصدق، کہ جس کے فعل کی نسبت حالت معلومہ کی طرف ہو تو اس شخص کی تصدیق کی جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف۔ فصل آخر فی مسائل متفرقہ، قال وإذا قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه، أو بالقطع فاقطعه، أو بالضرب فاضربه، وسعك أن تفعل. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة، لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن، وعلى هذه الرواية لا يقبل كتابه. واستحسن المشائخ رحمهم الله تعالى هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة إليه۔ یہ دوسری فصل ہے مسائل متفرقہ کے بیان میں۔ اور اگر قاضی نے کہا کہ میں نے اس کے حق میں رجم کا فیصلہ کیا ہے پس آپ اسے رجم کریں، یا میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، یا مارنے کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ اسے ماریں، تو آپ کے لیے حکم بجا لانے کی گنجائش ہے۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جب تک آپ دلائل دیکھ نہ لیں تب تک حکم کی تعمیل نہ کریں، اس لیے کہ قاضی کا قول غلطی اور خطا کا احتمال رکھتا ہے اور تدارک ممکن نہیں ہے، اور اس روایت کے مطابق اس کا خط قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے زمانے میں اکثر قاضیوں کا حال خراب ہونے کی وجہ سے مشائخ رحمہم اللہ تعالی نے اس روایت کو پسند کیا ہے سوائے قاضی کے خط کے کہ اس کی ضرورت ہے۔ فصل آخر فی مسائل متفرقہ، یہاں سے ایک دوسری فصل مسائل متفرقہ کے متعلق بیان فرما رہے ہیں، جس کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے کسی سے کہا کہ اس فلاں شخص پر جرم ثابت ہوا ہے، میں نے اس کے رجم کرنے کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ اسے رجم کریں، یا فلاں شخص پر چوری کا جرم ثابت ہوا ہے، میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر کیا لہٰذا آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیں، یا شراب پینے کا جرم ثابت ہوا ہے، میں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے لہٰذا آپ اسے کوڑے لگائیں۔ تو ظاہر روایہ کے مطابق جس شخص کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہاتھ کاٹیں یا رجم کریں یا اسے ماریں، اسے قاضی صاحب کے حکم کی تعمیل کی گنجائش ہے۔ اور نوادر کی ایک روایت ہے، امام محمد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اس سے رجوع فرمایا اور یہ فرمایا کہ جب تک آپ خود دلائل دیکھ نہ لیں تب تک آپ اس کے حکم کی تعمیل نہ کریں، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ قاضی صاحب کا جو قول ہے وہ غلط ہو، اس نے غلط فیصلہ کیا ہو، اور آپ اسے رجم کریں یا ہاتھ کاٹیں یا اسے ماریں تو پھر اس سزا کا کوئی تدارک ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک آپ دلائل خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تب تک قاضی صاحب
کے حکم کی تعمیل نہ کریں۔ وعلی هذه الروایت لا يقبل کتابہ، اور نوادر کی اس روایت کے پیش نظر کتاب القاضی الی القاضی بھی غیر معتبر ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی خطا اور غلطی کا احتمال ہے، لیکن چونکہ اس کی ضرورت ہے تو تحقق حاجت کی بنا پر کتاب القاضی الی القاضی قبول کیا جائے گا۔ استحسن المشائخ رحمہم اللہ تعالی هذه الروایہ، مشائخ رحمہ اللہ تعالی نے نوادر کی اس روایت کو پسند کیا ہے، کیونکہ زمانے کے قاضیوں کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، رشوت لے کر فیصلے کیا کرتے تھے، تو اس بنا پر مشائخ نے نوادر کی اس روایت پر فتویٰ صادر فرمایا کہ قاضی اگر حکم کریں کہ اس کو رجم کریں یا اس کے ہاتھ کاٹ دیں یا اس کو کوڑے لگائیں، تو جب تک بندہ خود دلائل نہ دے گے تب تک اس کی حکم کی تعمیل نہ کریں۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف، اور پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ وجہ الظاہر انہ اخبر عن امر یملک انشاءہ فیقبل لخلوہ عن التہمہ ولأن طاعة أولي الأمر واجبة وفي تصديقه طاعته. وقال الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام التهمة الخطأ والخيانة، وإن كان عدلا جاهلا يستفسر فإن أحسن التفسير وجب تصديقه وإلا فلا، وإن كان جاهلا فاسقا أو عالما فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطأ والخيانة۔ اور ظاہر روایت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے امر کی خبر دی ہے کہ جس کی ایجاد پر وہ قادر ہے، لہٰذا اس کا قول قبول کیا جائے گا تہمت سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اولی الامر کی اطاعت کرنا واجب ہے اور اس کی تصدیق میں اس کی اطاعت ہے۔ اور امام ابو منصور رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر وہ عالم عادل ہے تو اس کا قول قبول کیا جائے گا خیانت اور خطا کی تہمت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اگر عادل جاہل ہے تو تفسیر پوچھی جائے گی، اگر اچھی طرح سے وضاحت کرے تو اس کی تصدیق واجب ہوگی اور بصورت دیگر واجب نہیں ہوگی، اور اگر جاہل فاسق ہے یا عالم فاسق ہے تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ حکم کے سبب کو دیکھا جائے، خیانت اور خطا کی تہمت کی وجہ سے۔ وجہ الظاہر، یہاں سے ظاہر الروایہ کی دو وجوہات ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب نے ایک ایسے امر کی خبر دی ہے کہ جس کے کرنے پر وہ خود قادر ہے، وہ خود ایجاد کر سکتا ہے، تو تہمت سے خالی ہونے کی وجہ سے اس کا قول قبول کیا جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اولو الامر میں سے ہیں، حکام میں سے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکام کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہٰذا اس کی اطاعت واجب ہے، اور اس خبر میں اس کی تصدیق کرنا یہ اس کی اطاعت ہے۔ وقال الامام ابو منصور، اور امام ابو منصور الماتوریدی رحمہ اللہ تعالی سے ایک نہایت معتدل روایت منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب کی حالت کو دیکھا جائے گا، اگر وہ عادل عالم ہے تو اس صورت میں خیانت اور خطا کے تہمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے قول کو قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ عادل تو ہے لیکن جاہل ہے تو اس صورت میں اس سے تفسیر پوچھی جائے گی، اگر اس معاملے کی اچھی طرح سے وضاحت کرے کہ میں نے یہ حکم کیوں جاری کیا ہے تو اس صورت میں اس کی تصدیق واجب ہوگی، اور اگر وضاحت نہ کر سکا تو اس کے قول کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ جاہل فاسق ہے یا عالم فاسق ہے تو اس صورت میں جب تک حکم کے سبب کا مشاہدہ نہ کیا جائے تب تک اس کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے، کیونکہ یہاں پر خیانت اور خطا کی تہمت موجود ہے۔ آتے اگلی عبارت کی طرف، قال وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِ فَقَالَ لِرَجُلٍ أَخَذْتُ مِنْكَ أَلْفًا وَدَفَعْتُهَا إِلَى فُلَانٍ قضيت بها دينا عليك فقال الرجل أخذتها ظلما فالقول قول القاضي، وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق، وهذا إذا كان الذي قطعت يده والذي أخذ منه المال مقرا أنه فعل ذلك وهو قاض، ووجهه أنهما لما توافق أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له، إذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا،
ولا يمين عليه لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق ولا يمين على القاضي. اور جب قاضی صاحب معزول کیا جائے تو وہ کسی آدمی سے کہیں کہ میں نے آپ سے 1000 لے کر فلاں کو ادا کیے تھے اور میں نے بطور دین آپ پر فیصلہ کیا تھا، اور وہ آدمی کہیں کہ نہیں آپ نے ظلم من لیا تھا، تو قاضی کا قول معتبر ہوگا۔ اور اسی طرح اگر یہ کہا کہ میں نے ایک حق میں آپ کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ حکم اس وقت ہے کہ جب مقطوع الید یا جس سے مال لیا گیا ہے وہ دونوں اس کا اقرار کر رہے ہوں کہ قاضی نے یہ کام اس وقت کیا تھا کہ جس وقت وہ قاضی تھا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دونوں کی موافقت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ کام بحالت قضا کیا ہے تو ظاہر قاضی صاحب کے لیے شاہد ہے، کیونکہ قاضی بظاہر ظلم کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتا اور اس پر قسم نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا فعل بحالت قضا تصادق سے ثابت ہوا ہے اور قاضی پر قسم نہیں ہے۔ قال وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِي، یہاں سے مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب کے معزول ہونے کے بعد اگر اس نے کسی شخص مثلا زید سے کہا کہ میں نے آپ سے 1000 درہم لے کر خالد کو دیے تھے اور آپ کے خلاف جو فیصلہ کیا تھا وہ دین کی بنیاد پر کیا تھا، یعنی خالد کے آپ کی ذمہ 1000 درہم دین تھے، تو زید کہیں کہ نہیں آپ نے مجھ سے ناحق اور ظلمن لیے تھے، تو اگر زید کے پاس بینہ نہ ہو تو قاضی صاحب کا قول معتبر ہوگا۔ وَكَذَا لَوْ قَالَ قَضَيْتُ بِقَطْعِ يَدِكَ فِي حَقٍّ، یہ دوسری صورت ہے کہ اگر قاضی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے برحق آپ کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا، اور زید کہیں کہ نہیں آپ نے ظلمن اور ناحق فیصلہ کیا تھا، لہٰذا مجھے آپ اس کاٹے ہوئے ہاتھ کا تاوان ادا کریں، تبھی اگر زید کے پاس بینہ نہیں ہے تو قاضی صاحب کا قول معتبر ہوگا۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ ذکر کردہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مقطوع الید یا جس سے مال لیا گیا ہے یعنی زید وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہو کہ یہ حکم آپ نے اس وقت صادر فرمایا تھا کہ جس وقت آپ قاضی تھے۔ وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا تَوَافَقَ، اور اس روایت کی دلیل یہ ہے کہ جب قاضی اور زید دونوں اس بات پر متفق ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت ہوا تھا کہ جس وقت قاضی صاحب منصب قضا پر فائز تھے، تو ظاہر چونکہ قاضی صاحب کے لیے شاہد ہے کہ عموماً قضات وہ ظلم پر مبنی فیصلے نہیں کرتے، اس وجہ سے قاضی صاحب کا قول معتبر ہوگا۔ ولا یمین علیہ، قاضی صاحب کا قول معتبر تو ہے لیکن اس سے قسم لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی، تو فرماتے ہیں کہ قسم اس سے نہیں لی جائے گی، کیونکہ زید اور قاضی صاحب کی باہمی تصدیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ فیصلہ قاضی صاحب نے اس وقت کیا تھا کہ جس وقت وہ منصب قضا پر فائز تھے، اور یہ بات ظاہر اور باہر ہے کہ قاضی صاحب پر یمین نہیں ہوتا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَلَوْ أَقَرَّ الْقَاطِعُ أَوِ الْآخِذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي لَا يَضْمَنُ أَيْضًا لِأَنَّهُ فَعَلَهُ فِي حَالَةِ الْقَضَاءِ وَدَفْعُ الْقَاضِي صَحِيحٌ كَمَا إِذَا كَانَ مُعَايَنًا وَلَوْ زَعَمَ الْمَقْطُوعُ يَدُهُ وَالْمَأْخُوذُ مَالُهُ أَنَّهُ فَعَلَ قَبْلَ التَّقْلِيدِ أو بعد العزل فالقول للقاضي أيضا هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة منافية للضمان، فصار كما إذا قال طلقت او اعتقت وانا مجنون والجنون منه كان معهودا۔ اور اگر ہاتھ کاٹنے والے یا مال لینے والے نے بھی اسی کا اقرار کیا جس کا قاضی نے اقرار کیا ہے تو بھی وہ ضامن نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہ کام بحالت قضا کیا ہے اور قاضی کا دینا صحیح ہے جیسا کہ جب مشاہد ہو۔ اور اگر جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے جس سے مال لیا گیا ہے وہ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ قاضی بننے سے پہلے یا معزول ہونے کے بعد کیا ہے تو بھی قاضی صاحب کا قول معتبر ہوگا اور یہی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے فعل کی نسبت ایسی معروف حالت کی طرف کی ہے کہ جو زمان کی منافی ہے۔ پس یہ ایسا ہوا جیسا کہ وہ کہیں کہ میں نے بحالت جنون
طلاق دی یا اپنے غلام کو آزاد کیا اور حال یہ ہو کہ وہ پہلے مجنون رہا ہو. ولو اقر القاطع او الاخذ بما قر به القاضي، اور اگر صورت یہ ہو کہ ہاتھ کاٹنے والے نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے ہاتھ کاٹا ہے، یا مال لینے والے نے اس بات کا اقرار کیا کہ میں نے مال لیا ہے، لیکن اس وقت کہ جس وقت قاضی صاحب منصب قضا پر فائز تھے اور انہوں نے اس کا حکم دیا تھا. تو جیسے سابقہ مسئلہ میں بیان کیا گیا کہ قاضی صاحب پر زمان نہیں آتا، تو ایسی ہی صورت میں بھی قاطع اور آخذ پر زمان نہیں آئے گا، کیونکہ قاضی صاحب کے کہنے سے انہوں نے ایسا کیا ہے. اور قاضی صاحب نے بھی اس وقت یہ حکم دیا ہے کہ جس وقت وہ منصب قضا پر فائز تھے. ودفع القاضی صحیح، تو جب قاضی صاحب نے بحالت قضا ایسا کیا ہے تو قاضی صاحب کا دینا درست ہے اور اس وجہ سے کوئی زمان نہیں آئے گا. کما اذا کان معینا، یعنی جیسے مقروض مدعی علیہ مجلس قضا میں موجود ہو اور قاضی صاحب براہ راست حکم دیں قرض کی ادائیگی کا، قرض لینے والا مال اس سے لیتا ہے، تو اس صورت میں قرض لینے والے سے اس مال کو نہیں لیا جا سکتا. تو ایسے ہی جب کسی کے واسطے سے یہ کام کیا، یعنی کسی کو حکم دیا کہ آپ فلاں سے یہ مال لے لیں یا آپ فلاں کا ہاتھ کاٹیں، تو اس صورت میں بھی اس کا حکم درست ہے. نہ تو ہاتھ کاٹنے والے سے زمان لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی مال لینے والے سے وہ مال لیا جا سکتا ہے. ولو زعم المقطوع یدہ، یہاں سے یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ پہلے تو جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے یا جس سے مال لیا گیا، اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ قاضی صاحب نے یہ فیصلہ اس صورت میں کیا ہے کہ جب منصب قضا پر فائز تھے. یعنی اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ منصب قضا پر برجمان ہونے سے پہلے یا معزول ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، تو یہ فیصلہ درست نہیں، اس لیے وہ ضامن ہے. اور قاضی صاحب کہیں کہ نہیں، میں جس وقت منصب قضا پر فائز تھا اس وقت یہ فیصلہ کیا تھا، تو کس کا قول معتبر ہوگا؟ تو پہلے مدعی سے بینہ طلب کیا جائے گا. اگر بینہ اس کے پاس نہ ہو تو اس صورت میں بھی صحیح قول کے مطابق قاضی صاحب کا قول ہی معتبر ہوگا. لأنه اسند فعله الى حالة معهودة، اور اس دعوی کی دلیل یہ ہے کہ قاضی صاحب چونکہ اپنے فعل کی نسبت قضا کی طرف کر رہے ہیں کہ میں نے یہ فیصلہ اس وقت کیا تھا کہ جب میں قاضی تھا، اور قضا کا زمانہ وہ زمان کے منافی قاضی صاحب پر کوئی زمان نہیں آتا. تو ابھی جب تک مدعی کے پاس کوئی قطعی دلیل نہ ہو، بینہ نہ ہو، تب تک مدعی کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا اور قاضی صاحب کا قول قرائن کی وجہ سے مقبول ہوگا. اور قرینہ یہ ہے کہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب منصب قضا پر بندہ فائز ہو، نہ تو قاضی بننے سے پہلے کوئی فیصلہ کرتا ہے اور نہ ہی معزول ہونے کے بعد. فصار کما اذا قال، یہاں سے صاحب ہدایت تائید اور توضیح کے لیے ایک مثال ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے بحالت جنون اپنی زوجہ کو طلاق دی ہے، یا میں نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اور حال یہ ہے کہ اس سے پہلے وہ مجنون رہا ہے، تو اس کے اس قول کا اعتبار کیا جائے گا. تو ایسے ہی قاضی صاحب چونکہ اپنے قول کی نسبت زمن قضا کی طرف کر رہے ہیں تو اس کا قول بھی معتبر ہوگا. آتے اگلی عبارت کی طرف. فلو اقر القاطع والآخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي يضمنان لأنهما اقر بسبب الضمان، وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان على غيره، بخلاف الاول لأنه ثبت فعله في قضائه بالتصادق. اور اگر ہاتھ کاٹنے والے یا مال لینے والے نے اس فصل میں اس بات کا اقرار کیا جس کا قاضی صاحب نے اقرار کیا ہے، تو دونوں ضامن ہوں گے، اس لیے کہ دونوں نے زمان کے سبب کا اقرار کیا ہے، اور قاضی کا قول زمان دور کرنے میں مقبول ہے اپنے حق میں، نہ کہ دوسرے سے زمان کے سبب کو باطل کرنے میں، برخلاف پہلی صورت کے کہ وہاں قاضی کا فعل بحالت قضا ان کی باہمی تصدیق سے ثابت ہوا ہے. ولو اقر القاطع والآخذ، یہاں سے یہ صورت بیان کر رہے ہیں کہ اس فصل میں یعنی جب مقطوع الید یا ماخوذ منہ المال اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ قاضی صاحب نے قاضی بننے سے پہلے یا معزول ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے، اور قاطع اور آخذ اس بات کا اقرار کرے کہ جس کا قاضی صاحب نے کیا ہے، تو اس صورت میں دونوں ضامن ہوں گے. اور زمان کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے سبب زمان کا اقرار کیا ہے. سبب زمان ہاتھ کا کاٹنا اور اسی طرح مال کا لینا ہے.
اور جہاں تک قاضی صاحب کا قول ہے کہ ہاں میں نے ان کو حکم دیا تھا اس حالت میں کہ جب میں منصب قضا پر فائز تھا تو یہ اپنے حق میں تو قابل قبول ہے کہ اس سے زمان کو دفع کریں، لیکن دوسرے سے سبب زمان کو باطل کرے، اس معاملے میں اس کا یہ قول غیر معتبر ہے۔ بخلاف الاول، برخلاف پہلی صورت کے کہ وہاں پر قاضی صاحب کا منصب قضا پر فائز ہونا مدعی اور مدعا علیہ کی باہمی تصدیق سے ثابت ہوا تھا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ قَائِمًا وَقَدْ أَقَرَّ بِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِي وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ الْمَالُ صَدَّقَ الْقَاضِيَ فِي أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي قَضَائِهِ أَوِ ادَّعَى أَنَّهُ فَعَلَهُ فِي غَيْرِ قَضَائِهِ يُؤْخَذُ مِنْهُ لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملكه إلا بحجة وقول المعزول فيه ليس بحجة والله تعالى أعلم بالصواب۔ اور اگر مال لینے والے کے قبضہ میں قائم ہے اور وہ اقرار کر چکا ہے اس کا کہ جس کا قاضی صاحب نے اقرار کیا ہے، اور مأخوذ منہ المال نے قاضی صاحب کی تصدیق کی اس بات میں کہ اس نے فیصلہ بحالت قضا کیا ہے، یا اس کا دعویٰ کیا کہ اس نے غیر حالت قضا میں فیصلہ کیا ہے، تو اس سے مال لیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اس کے لیے قبضہ کا اقرار کیا ہے، لہٰذا اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مالک بننے کے دعویٰ میں مگر حجت کے ساتھ، اور معزول کا قول اس کے حق میں حجت نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِي يَدِ الْآخِذِ قَائِمًا، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مال لینے والے کے ہاتھ میں وہ مال ابھی تک برقرار ہے اور وہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے جیسے جس کا قاضی صاحب اقرار کر چکے ہیں سابقہ تفصیل کے مطابق، اور جس سے مال لیا گیا ہے اس نے قاضی صاحب کی بھی تصدیق کی کہ ہاں بحالت قضا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، یا اس کا مدعی ہے کہ قاضی صاحب نے معزول ہونے کے بعد یا قاضی بننے سے پہلے فیصلہ کیا ہے، بہر دو صورت آخذ سے مال لیا جائے گا، کیونکہ آخذ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس مال پر مأخوذ منہ کا قبضہ تھا۔ ابھی آخذ اس مال کا مالک بنے تو مالک بننے کے لیے بینہ کا ہونا ضروری ہے، تو جب تک اس کے پاس بینہ نہیں ہے تب تک وہ اس مال کا مالک نہیں بن سکتا، لہٰذا اس سے یہ مال لے کر مأخوذ منہ کو دیا جائے گا، اور جہاں تک معزول قاضی صاحب کی بات ہے تو وہ اس پر حجت نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جب معزول ہو گئے تو عامت الناس کے ساتھ مل گئے، تو جیسے دوسرے عام لوگوں کا قول اس پر حجت نہیں ہے تو ایسی قاضی صاحب کا قول بھی اس پر حجت نہیں ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔